السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، ہم انشاءاللہ اپنے اس نئے چینل کی وساطت سے شارٹ تفسیری سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ تفسیر کے اہم ترین اور چیدہ نکات انتہائی اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور سامعین کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے۔ آج کے درس میں ہم قرآن پاک کی صورتوں کا اجمالی تعارف اور صورتوں کے مختلف گروپس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ صورتوں کا پہلا گروپ، اس گروپ میں قرآن پاک کی وہ صورتیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کے اوپر رکھی گئی ہیں، یعنی جن صورتوں کا نام اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور اس گروپ میں ٹوٹل 3 صورتیں شامل ہیں: سورۃ النور، سورۃ الرحمن اور سورۃ الاعلیٰ۔ یہ تینوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ کے نام پر رکھی گئی ہیں۔ دوسرا گروپ، اس گروپ کے اندر وہ صورتیں شامل ہیں جو مختلف انبیاء اور رسولوں کے ناموں کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اس میں ٹوٹل 6 صورتیں ہیں: سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ محمد اور سورۃ یوسف اور سورہ نوح۔ تیسرا گروپ، جس میں وہ صورتیں شامل ہیں جو غیر انبیاء کے نام پر رکھی گئی ہیں، اور اس گروپ کے اندر 2 صورتیں ہیں: سورہ مریم اور سورہ لقمان۔ لقمان، ان کے نبوت کے اندر اختلاف ہے مفسرین کا، اس لیے اس کو دوسرے گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ چوتھا گروپ، بعض صورتیں ایسی ہیں جو فرشتوں کی صفات کے اوپر رکھی گئی ہیں، جن کا نام فرشتوں کی صفات کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس گروپ کے اندر 3 صورتیں شامل ہیں: سورۃ الصافات، صافات کا معنی صف بنائے کھڑے فرشتے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے صف کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سورۃ المرسلات، وہ فرشتے جو ہواؤں کے اوپر مقرر ہیں۔ سورۃ النازعات، وہ فرشتے جو کہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں۔ تو یہ صورتیں فرشتوں کی صفات کی طرف منسوب ہیں۔ پانچواں گروپ ہے ان صورتوں کا جن کا نام قیامت میں پیش آنے والے مختلف احوال کی طرف نسبت کر کے رکھا گیا ہے، اور اس گروپ کے اندر 7 صورتیں شامل ہیں: سورۃ الواقعہ، واقعہ یعنی جس کا وقوع یقینی ہے۔ سورۃ التغابن، تغابن کا معنی ہار اور جیت کا دن۔ سورۃ الحاقہ، حاقہ حق سے ہے جس کا آنا یقینی ہو۔ سورۃ القیامہ، پیشی کا دن۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنے والی، یعنی قیامت کی ہولناکی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سورۃ الزلزلہ، جس میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے۔ سورۃ القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو دلوں کو خوف زدہ کر دے گی۔ اس کے بعد ہے چھٹا گروپ۔ چھٹے گروپ کے اندر وہ صورتیں شامل ہیں جو دن اور رات کے مختلف اوقات کے نام پر رکھی گئی ہیں، جن کا نام دن اور رات کے مختلف اوقات پر رکھا گیا ہے۔ اس گروپ کے اندر 4 صورتیں ہیں: سورۃ الفجر، سورۃ الضحیٰ، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے، سورۃ اللیل اور سورۃ العصر۔ اس کے بعد ہے 7واں گروپ۔ 7ویں گروپ کے اندر وہ صورتیں ہیں جو مختلف اجرام فلکیہ کے نام کے اوپر رکھی گئی ہیں۔ اس گروپ کے اندر 3 صورتیں ہیں: سورۃ النجم، سورۃ القمر اور سورۃ الشمس۔ اس کے بعد 8واں گروپ کے اندر وہ صورتیں شامل ہیں جو مختلف جانوروں اور حشرات کے نام پر رکھی گئی ہیں، اور اس میں 5 صورتیں ہیں: سورۃ البقرہ، سورۃ النمل، سورۃ النحل، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، عنکبوت اور مکڑی کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ الفیل۔ تو یہ 5 صورتیں اس گروپ کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد 9واں گروپ ہے وہ صورتیں جو مختلف قوموں اور قبیلوں کے ناموں پر رکھی گئی ہیں، اور اس میں 4 صورتیں شامل ہیں: سورہ آل عمران، سورہ سبا، سورۃ الروم اور سورۃ قریش۔ تو یہ 9 گروپس بنتے ہیں صورتوں کے مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں۔ اس کے علاوہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو گروپس کی شکل میں تو نہیں ہیں، لیکن ان کے نام دلچسپی کے طور پہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک صورت کا نام معدنیات میں سے ایک معدنی دھات کے اوپر رکھا گیا ہے، یعنی سورۃ الحدید۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔
ایک صورت قرآن پاک میں ایسی بھی ہے جو ایک غزوے کے نام پر نازل ہوئی، یعنی سورۃ الاحزاب۔ احزاب یہ غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک صورت ایسی بھی ہے جو ایک پھل کے نام پر اتاری گئی، یعنی سورۃ التین۔ تین عربی زبان میں انجیر کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک صورت ایسی ہے جو ہفتے کے ایک دن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی سورۃ الجمعہ۔ جمعے کے دن کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک صورت ایسی ہے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے اوپر نازل کی گئی، یعنی اس کا نام ایک رکن کی مناسبت سے رکھا گیا، یعنی سورۃ الحج، جس میں حج کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور آخری بات کہ قرآن پاک کی ایک صورت ایسی بھی ہے جو خود قرآن پاک کے ایک دوسرے نام کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، یعنی سورۃ الفرقان۔ قرآن پاک کے مختلف معنی، مختلف نام احادیث میں قرآن پاک کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور اس میں ایک نام ہے فرقان۔ تو اس نام کی نسبت سے پوری صورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا، گویا کہ یہ صورت قرآن پاک کے ہی ایک دوسرے نام کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ آخر میں بطور فائدے کے ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی کہ کوئی بندہ اپنے اجتہاد سے یا اپنی سوچ سے کسی صورت کا نام نہیں رکھ سکتا۔ یہ صورتوں کے جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں متعین فرمایا، اور آپ نے صحابہ کو ظاہر فرما دیا کہ اس صورت کا یہ نام ہے، اور بعض صورتوں کے مختلف نام ہیں۔ وہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود بتائے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الفاتحہ، دیباج القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ لیکن سب نام وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو بتائے ہیں۔ تو یہ صورتوں کے نام کے بارے میں اجمالی سبق تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔